ہاں اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کی خواہاں تھی، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی دیکھو نفیسہ بنت منبہہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ راضی ہو گئے اور آپ نے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کی چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی، نکاح میں بنو ہاشم اور وسائے مضر وہ شریک ہوئی۔ آپ علیہ السلام خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ اس کو انڈر لائن کر دو، ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو مہر میں 500 درہم دیے تھے یا 20 اونٹ، 500 درہم اور 20 اونٹ دونوں کا جو ہے نا وہ روایت وہ موجود ہے، 500 درہم اور اس طرح 20 اونٹ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ کی عمر جو تھی نا وہ کتنی تھی؟ وہ 40 سال کی تھی۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ اچھا یہاں پر ایک صادق امین کی بات ہو گئی ہے نا۔ دیکھو آپ علیہ السلام کو صادق کا جو لفظ تھا نا، صادق کا جو لقب تھا، یہ 22 سال کی عمر میں آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ کتنی عمر میں؟ 22 سال کی عمر میں، اس کو انڈر لائن کر دو۔ اور امین کا جو لقب آپ کو دیا گیا تھا یہ 35 سال کی عمر میں آپ کو ملا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 35 سال کی عمر میں، اس کو بھی انڈر لائن کر دو۔ اچھا یہ ملک شام سے واپسی کی 2 مہینے بعد کی بات ہے، آپ نے مہر میں 20 اونٹ دی۔ اس وقت دیکھو یہاں پر بھی لکھا ہے، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنے قوم کے سب سے معزز اور افضل خاتون تھی۔ یہ پہلے خاتون تھی جس سے آپ علیہ السلام نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسرے خاتون سے شادی نہیں کی۔ یہ تو ہو گیا۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کی بطن سے۔ ابراہیم جو تھا وہ ہماری قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے تھے ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ کے جو 2 بیٹے تھے نا، جس کا ایک کا نام تھا قاسم تھا اور دوسرے کا نام طیب تھا، اور طیب کا ایک دوسرا نام عبداللہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے ٹوٹل کتنے تھے بیٹے؟ 3 بیٹے تھے، ابراہیم، عبداللہ، قاسم، اور 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ الزہرا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ اچھا یہاں یہ MCQ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم تھی۔ اچھا آپ علیہ السلام کے والد عبداللہ کی کنیت ابو قسم تھی۔ کیا تھی؟ ابو قسم، قاف فا اور میم، یہ ان کی کنیت تھی، ٹھیک ہے۔ پھر زینب، رقیہ، سا میم، قسم، سا میم، ٹھیک ہے۔ ہاں کنیت تھی آپ عبداللہ کی جو آپ علیہ السلام کے والد تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی فاطمہ، بس پتہ نہیں یہ ہے اتنا ہی، مجھے بھی پتہ، اتنا زیادہ نہیں پتہ مجھے بھی۔ اچھا جی فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ دیکھو جو طیب اور طاہر ہے نا یہ کس کے تھے؟ یہ ان کے اس کی تھے القابات تھے عبداللہ کے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ یہاں اس کو بھی انڈر لائن کر دو، اس کو بھی MCQs ہے کہ آپ علیہ السلام کی 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تھی، یہ 6 ماہ انڈر لائن کر دو، ٹھیک ہے۔ کعبہ کی تعمیر اور حج اسود کے تنازع کا فیصلہ، یعنی کعبہ کی تعمیر یہ بھی پورا واقعہ ہے، میں بس خلاصہ نہیں ادھر پڑھوں گا تو خلاصہ اس بیچ میں آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی عمر کا 35واں سال تھا، یعنی کعبہ کی تعمیر کی وقت آپ علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی، اس کو انڈر لائن کر دو کہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پٹ گئی تھی، اور اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈل نہ ہو سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو یہ تعمیر کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کی ڈھانے کی ضرورت نہ ہوئی۔ بلاخر ولید ابن عمر محمود نے ابتدا کی۔ اچھا یہ بہت اہم MCQ ہے کہ کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کا سب سے پہلا وار
یعنی کہ اس کو گرانے کا، جو نئی تعمیر ہونے کے لیے وہ کر رہے تھے، تو سب سے پہلا اس نے کس نے کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ. اور یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ یہ خالد بن ولید کی والد ہے. خالد کی بن ولید یہ اس کے والد بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی نے، اس کو انڈر لائن کر دو، یہ بہت اہم ہے یہ سوال. اچھا جی، ابتدا کی جب سب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا. تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے. تعمیر شروع ہوئی. باقوم نامی ایک روم معمار نگران تھا. اچھا یہ بھی بہت اہم MCQs ہے. اس کے لیے مستری کس کو بلایا تھا؟ مستری جو تھا نا، جس کو بنانے کے لیے، جس طرح ہم گلکار کہتے ہیں یا مستری کہتے ہیں، وہ باقوم نامی ایک شخص تھا، اس کو جو ہے نا بلایا گیا تھا. ٹھیک ہے. جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف امتیاز کس سے حاصل ہو. یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا، اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا. لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی. اچھا یہ کس نے کہا تھا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے یہ کس نے کہا تھا کہ کل جو بھی حرم شریف میں پہلے نمودار ہوگا وہی جو ہے نا حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے کونے میں رکھ دے گا. یہ تجویز کس نے پیش کی تھی؟ ابو امیہ مخزومی نے. اس کو انڈر لائن کر دو، یہ بھی بڑا اہم MCQs ہے. ٹھیک ہے. یہ MCQs آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جو معروضی کتب وغیرہ ہوتے ہیں نا، اتنے اوتھینٹک MCQs آپ کو ادھر نہیں ملیں گے. یہ آپ خود یہاں لکھیں گے تو آپ لوگوں کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کری کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوا اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں گے. لوگوں نے تجویز منظور کی. اللہ کی مشیت کی اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی تو لوگوں نے آپ کو دیکھ کر چیخ کر پکارا، یہ پڑھا کہ ھذا الامین رضینہ ھذا محمدن، کہ ہم اس پر راضی ہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے انہوں نے آپ کے معاملے کی تفسیر بتا دی تو آپ نے ایک چادر طلب کی. اب دیکھو آپ علیہ السلام نے بڑی عقل مندی سے کام لیا. وہ ایسے کہ آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائے. انہوں نے ایسا ہی کیا. جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کی اس جگہ مقرر پر رکھ دیا، اور بڑا معقول فیصلہ تھا. اس پر ساری قوم راضی ہو گئی. دیکھو کس طرح عقل مندی اور دانش مندی سے جو ہے نا وہ فیصلہ آپ علیہ السلام نے کر لیا. ٹھیک ہے.